اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ رب العزت کے رحمت اور خاص کرم اور فضل سے سورۃ بقرہ کی تفسیر کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے منافقین کی نشانیاں۔ اس سے پہلے بھی ہم نے اپنے پچھلے لیکچر میں منافقین کی نشانیوں کے بارے میں پڑھا تھا۔ یہ مسلسل 13 آیات مبارکہ ہے، 8 سے لے کر 20 تک۔ تو ان میں سے ہم نے کچھ آیات مبارکہ جو ہے وہ پڑھ چکے ہیں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ آیت نمبر 15 سے شروع ہو رہا ہے۔ 15، 16، 17، 18، 19، 20۔ آج ہم پوری جو ہے وہ انشاءاللہ اس کی ترجمہ اور تفسیر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ یہ مسلسل موضوع ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں قرآن مجید میں اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، اولئک یہ لوگ ہیں الذین جنہوں نے اشترا خرید لیا الضلالۃ گمراہی کو بالہدی ہدایت کے بدلے میں، فما ربحت پس نہیں نفع دے گی تجارتہم ان کی تجارت، وما کانوا مہتدین اور نہ ہی وہ ہدایت پا سکیں گے۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، مثلہم ان کی مثال کمثل ایسی ہے الذی کہ ایک شخص نے استوقد جلائی نارا آگ، فلما اضاءت پس جب روشن ہو گیا اس کا روشن ہو گیا ما حولہ اس کے ارد گرد کا علاقہ، ارد گرد جو اس کے ہے وہ سب روشنی ہو گئی، ذہب اللہ بنورہم تو لے گئے اللہ پاک اس کا نور، وترکہم اور چھوڑ دیا اس کو فی ظلمات اندھیرے میں، لا یبصرون انہیں دکھائی نہیں دیتا۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، اللہ پاک کہتے ہیں کہ میں نے تم لوگوں کے لیے ہدایت جو ہے وہ بھیجی، قرآن مجید بھیجا، اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے ان کی ذات اقدس جو ہے اس کو تمہارے اندر جو ہے تمہارے پاس بھیجا تاکہ تم ان سے روشنی حاصل کرو، ان سے ہدایت حاصل کرو۔ تو تم نے کیا کیا؟ تم نے گمراہی کو، میں نے ہدایت دی، تم نے گمراہی جو ہے اس کو خرید لیا، ٹھیک ہے؟ تو فما ربحت پس تمہاری تجارت، یہ جو تم نے گمراہی کو خریدا ہے ہدایت کے بدلے میں، تو یہ چیز جو ہے یہ تمہیں نفع نہیں دے گی۔ وما کانوا مہتدین اور نہ ہی وہ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ منافقین جو ہے یہ اپنی طرف سے تو بڑے عقل مند بنتے ہیں اور لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ پچھلی آیات مبارکہ میں ہم نے پڑھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور صحابہ کرام رضوان علیہم السلام کو، تو یہ اللہ پاک کہتے ہیں کہ یہ دوسروں کو دھوکہ دیتے ہیں، بیسیکلی یہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ ایک بات کو آپ سمجھ لیں بہت اچھے سے کہ اللہ رب العزت نے یہ دنیا بنائی، یہ کائنات بنائی، اس نے ہم سب کو بھی پیدا کیا، اس نے ہمارے استعمال کے لیے بھی ہر چیز بنائی، تو وہ تو ہر چیز کا مالک ہے۔ اگر ہم اس کو مانیں یا نہ مانیں، ہم اللہ پر ایمان لائیں یا نہ لائیں، ہم اس کی عبادت کریں یا نہ کریں، اس کو ہماری عبادت سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ تو رب ہے، وہ تو ہمارا اللہ ہے، وہ اللہ ہی رہے گا۔ پوری دنیا کے لوگ جو ہیں وہ پکے کافر ہو جائیں جیسے کہ ابو جہل تھا، تو پھر بھی میرے رب کی خدائی پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اور پوری دنیا کے مسلمان لوگ جو ہیں وہ ایسے مسلمان ہو جائیں، ایسے مسلمان ہو جائیں جیسے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما تھے، تو پھر بھی میرا رب تو رب ہی رہے گا۔ اللہ کی خدائی میں پھر بھی نہ تو کوئی اضافہ ہوگا نہ کوئی کمی ہوگی۔ تو سب سے پہلے تو یہ بات سمجھ لیں کہ ہمارے ایمان لانے یا نہ لانے سے اللہ رب العزت کی ذات بابرکت کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں یہ اپنے سیکیورٹی کے لیے کرتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھیں کہ لوگ جو ہیں وہ بیمہ پالیسیز لیتے ہیں، کیوں لیتے ہیں؟ کہ یہ ہمارے کام آئے گی، ہمارے ان فیوچر، اپنا فیوچر سیکیور کرنے کے لیے، اپنے بیوی بچوں کا فیوچر سیکیور کرنے کے لیے جو ہے وہ بیمہ پالیسی لیتے ہیں۔ میں خدا نخواستہ بیمہ پالیسی کی فیور نہیں کر رہی، ویسے ایک مثال دے رہی ہوں۔
تو ایسے ہی یہ جو ہے یہ ہم نے اپنی انشورنس پالیسی کروائی ہے. یہ جو ہم قرآن پڑھتے ہیں، یہ جو ہم اللہ رب العزت کے بھیجے ہوئے احکامات پر عمل کرتے ہیں، یہ سب ہم اللہ کے لیے نہیں کرتے، یہ ہم اپنی سیکیورٹی کے لیے کرتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے کہ ہم نہ اللہ رب العزت کی ذات بابرکت کو تو کوئی بھی شخص دھوکہ نہیں دے سکتا. اگر ہم ایسی کوئی چلاکیاں کرنے کی کوشش کریں، اس کا نقصان جو ہے وہ ہمیں ہی اٹھانا پڑے گا. اس لیے یہ جو منافقین تھے اور یہ اپنی طرف سے خود کو بڑا عقل مند سمجھتے تھے، تو اللہ پاک کہتے ہیں کہ انہوں نے گمراہی کو ترجیح دی اور ہدایت کو چھوڑ دیا. تو اللہ پاک کہتے ہیں ان کی مثال ایسے ہے جیسے ایک شخص ہے، وہ جو ہے بہت اہتمام کرتا ہے، لکڑیاں اکٹھی کرتا ہے، پھر آگ سلگاتا ہے. جب اس کا ارد گرد کا علاقہ روشن ہوتا ہے تو ذہب اللہ بنورہم، کیونکہ ان کے دل میں نفاق ہے، ان کے دل میں اسلام جو ہے وہ راسخ نہیں ہوا، پکا نہیں ہوا. وہ اوپر سے تو ایمان لاتے ہیں لیکن دل ان کے جو ہے وہ ابھی بھی ناپختہ ہیں. اس لیے اللہ پاک کہتے ہیں فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ، تو اللہ ان کا نور جو ہے وہ اچک کر لے جاتے ہیں، اللہ ان کا نور جو ہے وہ لے جاتے ہیں. اور وَتَرَكَهُمْ، اور انہیں چھوڑ دیتے ہیں فِي ظُلُمَاتٍ، اندھیرے میں، لا یبصرون، انہیں کچھ بھی نظر نہیں آتا کیونکہ ان کے دل میں اندھیرا ہے. میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک سنائی تھی کہ جب آپ ایک غلطی کرتے ہیں، ایک گناہ کرتے ہیں، تو دل پر ایک سیاہ دبا پڑتا ہے. دوسرا کرتے ہیں تو ایک اور پڑتا ہے، پھر تیسرا کرتے ہیں تو پھر ایک اور پڑتا ہے. گویا کہ جب دل سیاہ ہو جاتا ہے تو پھر اچھائی میں اور برائی میں تمیز نہیں رہتی. پھر اللہ پاک کہتے ہیں ان کے ارد گرد چکے ہے ہی اندھیرا، اس لیے انہیں کچھ بھی نظر نہیں آتا. حالانکہ یہ جن لوگوں کی بات ہو رہی ہے، رئیس المنافقین، منافقہ کا جو سردار تھا عبداللہ بن ابی، اور اس کے جو ساتھی تھے، ان کے بارے میں ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت موجود تھی. صحابہ کرام کی حیات مبارکہ ان کے سامنے تھی، اسلام کا عروج تھا، لیکن پھر بھی ان کا نفاق جو ہے وہ اپنے عروج پر تھا. ان کے دل کی بیماری جو تھی وہ بڑھتی جا رہی تھی. اللہ پاک کہتے ہیں سمن، بہرے ہیں، بکمن، گونگے ہیں، اومجن، اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، اب یہ کبھی بھی راہ راست کی طرف لوٹ کر آنے والے نہیں ہیں. ہمارے ہاں بھی اب تو چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جب اللہ پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے ذریعے جو ہے وہ منافقین کا بتا دیا تھا، تو اب جو منافقین کو ہم پہچانیں گے وہ اس لیے پہچانیں گے کہ ہم دیکھیں گے کہ جو شخص شریعت پر نہیں چلتا، جو قرآن کے بھیجے ہوئے ہدایت پر، جو اللہ نے قرآن مجید نازل فرمایا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک پر نہیں چلتا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل نہیں کرتا، تو وہ بھی منافقین کے ذیل میں آتے ہیں. صرف نام کے مسلمان ہونا ہی مسلمان نہیں ہے کہ ہم نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ تو ہم مسلمان ہیں. نہیں، ہمارا قول، ہمارا فعل، ہمارا عمل، ہماری پوری زندگی جب تک اسلام کے تابع نہیں ہوتی تو خدا نہ کرے کہ ہم بھی ان منافقوں کے ذیل میں آ جائیں. اس لیے میری آپ سب سے یہی گزارش ہے کہ ہم نے ان کے ابا جو تھے وہ چونکہ مسلمان تھے، اماں بھی مسلمان ہیں، اس لیے بچے بھی مسلمان ہیں، ایسے کام نہیں چلے گا جب تک کہ ہم اسلام کی جو اصل روح ہے اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے، جب تک کہ ہم اسلام جو ہے اس کو سمجھیں گے نہیں. جو میں نے سب سے پہلے لیکچر دیا تھا کہ اللہ پاک نے قرآن مجید کے حقوق ہم پر بتائے ہیں تو وہ حقوق ان میں سب سے یہی ہے اہم کہ ہم قرآن کو سیکھیں، ہم قرآن کو پڑھیں، ہم اسے کھولیں، اس سے محبت کریں. محبت کرنے کا یہی ہمارے پاس ایک حل ہے کہ ہم قرآن پاک کو سیکھیں، اسے سمجھیں اور اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق گزاریں. نہیں تو پھر وہی حال ہے، وضام تمہ نثارا تو تمدن میں حنود. وضام تمہ نثارا عیسائیوں جیسا جو ہے وہ آپ کا گیٹ اپ ہے. وضام تمہ نثارا تو تمدن میں حنود. ہمارے ہاں جو روایات ہیں، جو رسوم و رواج ہیں، وہ سب ہندوؤں جیسی ہیں. ہندو چونکہ ہم پاکستان اور انڈیا اکٹھے تھے تو وہ ساری روایات جو ہے وہ ہم میں گھر کر گئی ہیں. اقبال کہتے ہیں وضام تمہ نثارا، وضام تمہ نثارا تو تمدن میں حنود. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے شہود. یہودی بھی شرم کھاتے ہیں کہ یہ دیکھو مسلمانوں کی ہاں جو ہے وہ کس قسم کی روایات جو ہے وہ پنپ رہی ہیں. تو یہ ہمارے اندر نفاق جو ہے اس کا بیج ابھی بھی ہے
ہے ابھی بھی، اس لیے اس کو کاٹ پھینکے اور اللہ رب العزت کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر جو ہے وہ عمل پیرا ہوں۔ اگلی آیت دیکھیے، او کصیب من السماء، او یا کصیب من السماء، آسمان سے پانی اترتا ہے، فیہ اس میں ظلمات اندھیرا بھی ہے، ورعد اور گرج ہے، وبرق اور چمک ہے۔ تو یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت، یجعلون ٹھونس لیتے ہیں، اصابعہم اپنی انگلیاں، فی آذانہم اپنے کانوں میں، من الصواعق حذر الموت کڑک اور موت کے ڈر سے۔ واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہیں۔ اس میں اللہ پاک نے مثال دی ہے کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال جو ہے، اور ان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی مثال ایک بارش کی سی ہے، ٹھیک ہے۔ بارش آپ کو پتہ ہے ہر جگہ پہ پڑتی ہے، وہ یہ نہیں دیکھتی کہ اچھا یہ اچھا ایریا ہے یا یہ برا ایریا ہے، بارش سب کے لیے ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کے لیے رحمت للعالمین تھے، تمام انسانیت کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت سب کے لیے یکساں رحمت کا باعث تھی۔ تو آپ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے ہیں جیسے آسمان سے ایک بارش سب کے لیے ہوتی ہے، فیہ اس میں ظلمات اندھیرا بھی ہے، یعنی کہ جب آپ اسلام لاتے ہیں، جب آپ اسلام قبول کرتے ہیں تو پھر اس میں آزمائشیں بھی آتی ہیں۔ تو یہ رعد و برق، یہ آزمائشیں ہیں، جیسے جہاد ہے، جیسے مالی قربانی ہے، جسمانی قربانی ہے، قربانیاں تو دینا پڑتی ہیں۔ تو اللہ پاک کہتے ہیں پھر کیا کرتے ہیں، یجعلون اصابعہم فی آذانہم، تو جب کوئی آزمائش پڑتی ہے تو پھر آرام سے کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنے ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں مسلمانوں کی طرف کہ یہ کیا معاملہ کرتے ہیں، یعنی کہ آزمائش پڑنے پر جو ہے وہ خود کو پیچھے کر لیتے ہیں، جب معاملہ رفع دفع ہوتا ہے تو پھر مسلمانوں کے ساتھ جو ہے وہ اچھے سے رہنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اللہ پاک کہتے ہیں کہ یہ چلاکیاں جو ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہے واللہ محیط، تو اللہ گھرے ہوئے ہیں بالکافرین، کافروں کو۔ یکاد البرق، قریب ہے کہ بجلی، یخطف اچک لے، ابصارہم ان کی بصارت، کلما اضاء لہم مشوا فیہ، جب بھی کچھ چمک پڑتی ہے، روشنی پڑتی ہے تو چلنے لگتے ہیں، وَإِذَا أَظْلَمَ، اور جب اندھیرا ہوتا ہے، علیہم تو قاموا، تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر چاہتے اللہ، لَذَهَبَ، تو لے جاتے، بِسَمْعِهِمْ، ان کے کان، ان کی سماعت، وَأَبْصَارِهِمْ، اور ان کی بصارت، إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بے شک اللہ پاک ہے ہر چیز پر قادر۔ یہ جو اللہ نے لوگوں کو ڈھیل دی ہوئی ہے نا، یہ اللہ رب العزت کی جو ہے وہ رسی اللہ پاک نے دراز چھوڑی ہوئی ہے کہ کر لو جو کچھ کرنا ہے تم نے، جتنی منافقتیں کرنی ہیں، جتنی بے ایمانیاں کرنی ہیں، جو کچھ بھی کرنا ہے زمین میں کر لو، لیکن پھر اللہ پاک کہتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ پاک ہے ہر چیز پر قادر۔ تو منافقین کا یہی حال تھا کہ وہ دنیا میں جو ہے وہ فساد پھیلاتے تھے، لوگوں کو دھوکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو دھوکہ دیتے تھے۔ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں، نفاق ایک ایسی بری بیماری ہے جو انسان کے اخلاق کو تباہ و برباد کر دیتی ہے، اتنا برباد کرتی ہے کہ پھر انسان کہلانے کا بھی حقدار نہیں رہتا ہے، اور ایسے کام جو ہے ان پر اتر آتا ہے کہ عام انسان جو ہے اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا، انسان اپنے اخلاق کھو بیٹھتا ہے۔ اصل میں یہ دین جو ہے یہ ہمیں بچا کے رکھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات، آخرت کا خوف، یہ جو ہے یہ انسان کو انسان بننے پر مجبور کرتی ہے، نہیں تو دنیا کا کوئی ایسا جو ہے وہ ادارہ نہیں ہے جو آپ کو اچھا انسان بنا سکے۔ آخرت کا خوف، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور قرآن مجید، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک، یہ چیزیں جو ہے یہ انسان کو انسان بناتی ہیں۔ آپ دیکھ لیں بچے کو، جو بچہ جو ہے وہ آپ کا دیندار ہوگا، جو دین اسلام کا فہم رکھتا ہوگا، وہ آپ کا تابع دار ہوگا، وہ آپ سے محبت کرے گا، اسے پتہ ہے کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے، باپ جو ہے وہ جنت کا دروازہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ یہ چیزیں جو ہے یہ سب اس کو سمجھ ہوگی، اس کو فہم ہوگی اس بات کی۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات جو ہے یہ بہت بڑا محرک ہے نفاق کو دور کرنے کا۔
اسی وجہ سے آج کے دنیا میں جو جرائم ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں. اب دیکھ لیں آپ فلسطین کا حال دیکھ لیں, بہت تکلیف ہوتی ہے, بہت دل دکھتا ہے. ہمارے اندر بھی وہی مرض جو ہے وہ سستی کا, کاہلی کا, اور کیا اسے کہتے ہیں, اپنے دینی بھائیوں کے ساتھ وہ محبت نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حدیث مبارکہ کے مطابق تو تمام امت مسلمہ ایک جسد واحد کی طرح ہے. یہ کیسا جسم ہے کہ فلسطین جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا ہے, لہو لہان ہے, اور باقی جسم میں تکلیف ہی نہیں ہو رہی. 56 ممالک ہیں اسلامی جو ارد گرد ہے اسرائیل کے اور فلسطین کے, سب خاموش بیٹھے تماشائی ہیں. تو سب کے اندر نفاق ہے. یہ جو منافقین ہیں اس سب کے ذیل میں ہم آ رہے ہیں کہ ہمارے بھائی تکلیف پہ ہیں اور ہمارے سر پہ جو نہیں رنگ رہی. تو اس لیے اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں ہم کہ اللہ رب العزت ہمیں منافقین کے جو حرکات و واقعات ہیں منافقین کے, اللہ پاک ان میں ہمیں شامل نہ کرے. ہمیں ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہونے کی توفیق دے, اور نفاق جو ہے وہ اللہ پاک ہمارے اندر سے, ہمارے دلوں سے اس کو دور کرے. اور اللہ پاک ہم سب کو ایک دوسرے کا مددگار, ایک دوسرے سے محبت کرنے والا, ایک دوسرے کے دکھ کو دکھ سمجھنے والا, ایک دوسرے کی مدد کرنے والا بنائے. اور اللہ رب العزت جو ہے وہ ہمیں منافقین کے جو ہے اس کیٹیگری سے اللہ پاک ہم سب کو محفوظ و معمون رکھے, اور اللہ پاک ہم سب پر اپنا خاص رحمت اور فضل فرمائے. انشاءاللہ اگر جب آپ لیکچر سنتے ہیں کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی تو آپ میرے سے سوال پوچھ سکتے ہیں. اس سے یہ ہوگا کہ میرے اندر بھی جو ہے وہ زیادہ سیکھنے کا جو ہے وہ رجحان زیادہ میرے اندر جو ہے وہ بڑھے گا, اور ممکن ہے آپ کے سوال سے میرا بھی بھلا ہو جائے اور میرا ذہن جو ہے وہ بھی مزید کھلے. تو آپ ضرور سوال پوچھا کریں, مجھے خوشی ہوگی. اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوتی ہے وہ بھی ضرور بتایا کریں. ہم سب قرآن پاک کے طالب علم ہیں, ہم سب نے قرآن مجید کو سیکھنا ہے. اور میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ یہ جو باتیں میں آپ کو بتاتی ہوں یہ دوسروں کو بھی بتایا کریں, کیونکہ یہ ہمارا فرض ہے. میں بار بار یہی کہتی ہوں کہ اب تو انبیاء کرام کا سلسلہ ختم ہو چکا. یہ ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت ہے. جہاں جہاں تک آپ کی پہنچ ہے وہاں وہاں تک اس پیغام کو ضرور پہنچائیں. میرے ساتھ آپ بھی اس کار خیر میں شامل ہوں. اللہ پاک اسی قرآن پاک کو ہمارے لیے آخرت میں بخشش کا سبب بنائے. وما علینا الا البلاغ.